السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 21 اور آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآن پاک کی سب سے خوبصورت ترین سورت اور سب سے پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 7 آیات مبارکہ اور 1 رکوع ہے۔ معزز سامعین، یہ سورت قرآن پاک کی بہت بڑی شان کہلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر ہماری کوئی رکعت اور ہماری کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ تو چونکہ اس کی برکات اور فوائد بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کی جانے والی غلطیوں سے کیسے بچنا ہے اور کہاں کہاں ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس کی نشاندہی کریں گے۔ امید ہے آپ سب بھائیوں کو یہ ویڈیو اور یہ ہمارا سبق بہت پسند آئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ دیکھیے گا الحمد، یہاں پر بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں الحمد، تو لہٰذا یہ غلطی ہے، یعنی لام کے اوپر زبر پڑھ لینا۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد۔ اور دوسری غلطی یہاں پہ یہ کرتے ہیں، حمدو پڑھتے ہیں، یعنی ہا کو ہا بولتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جیم کی شکل کا ہا، اسے ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، سختی سے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں العالمین میں عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہم نے اسے عین حلق سے ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ رب العالمین۔ اب ہم اس پوری آیت کو ایک طرح سے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیے گا ہم نے الف کو را کے ساتھ ملایا ہے، جبکہ الف بالکل خالی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس کے بعد شروع میں الف ہو تو اس الف کو حمزہ بنا کر اگلے متحرک لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے الف کو را کے ساتھ لگایا حمزہ بنا کر، اور را کو ہم نے ملایا ہا کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ اس آیت مبارکہ میں چھوٹے بڑے بوڑھے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اسے پڑھتے ہیں یوم الدین۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یعنی میم کو ہم نے دال کے ساتھ تھوڑا سختی سے ملانا ہے، واضح ملانا ہے، تاکہ لفظ کی خوبصورتی اور ادائیگی بہت اچھے طریقے سے ہو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایاک کے لفظ کو ایاک بولتے ہیں، ایاک۔ اگر ایاک ہم نے بولنا ہے
تو بیچ میں جو مشدد لفظ ہے یعنی شد ہے تو ہم اسے کہاں ملائیں گے؟ جب اسے نہیں ملائیں گے تو یہ تاکیدی لفظ نہیں بنے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہی کا لفظ بیچ میں آتا ہے تاکیدی، یعنی یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ جو تاکیدی لفظ ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ذرا شائستگی کے ساتھ اور تاکیدی لفظ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ایاک، کیسے بولنا ہے؟ ایاک نعبد، نعبد نہیں پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، نعبد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ بھی لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اسے پڑھتے ہیں اہدی، یعنی ہا کے نیچے بھی زیر لگا دیتے ہیں حمزے کی طرح۔ کیا بولنا ہے؟ اہدی، یعنی حمزے کو ہا کے ساتھ جزم ہونے کی وجہ سے ملانا ہے، حمزہ حاضر، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم۔ یاد رکھیے گا، یہاں پہ بھی لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ صراط الذین، یعنی صاد کو سین پڑھ لیتے ہیں، طا کو تا پڑھ لیتے ہیں، صراط الذین، یوں غلطی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ صراط الذین۔ یہاں الذین میں ذال جو ہے نرمی والے حروف میں سے ہے، تو اسے بالکل سافٹ اور بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں انعمت کے اندر تقریباً میں یقین سے کہتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انعمت، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انعمت، یعنی نون کے اوپر ہم نے زبر نہیں پڑھنا، جزم پڑھنا ہے، ساکن پڑھنا ہے، حمزے کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ انعمت علیہم، علیہم میں بھی ہم نے عین کو ادا کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب، یہاں پہ غین اور ضاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، علیہم میں ہم نے جو 2 آنکھوں والا ہا ہے اسے ہا بولنا ہے، یہ چونکہ حلق سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن حلق سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر جو 5 الف کی مقدار کا مد ہے اسے بھی ہم نے ادا کرنا ہے، تاکہ قواعد کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی ہو۔ تو اب ہم اسے ایک مرتبہ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظीम। तो दोस्तों, आज का हमारा सबक आपको कैसा लगा और इसमें होने वाली गलतियों को हमने कैसे दूर करना है, उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगी होंगी। हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को भी शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आमीन या रब्बल आलमीन।